اس وقت کس رخ پہ ہے، دنیا کی ڈیمانڈز کیا ہے، فیوچر آؤٹ لک کیا ہوگی؟ تو جب آپ کی عبادت سوسائٹی پہ ریفلیکٹ نہیں کر رہی تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ عادت ہے. تو آپ کو اپنا فیوچر روڈوں کے اوپر پالش کرتا ہوا، مانگتا ہوا، بے در آپ کو نظر آئے گا. اب ہمارے بچوں کا جو مقابلہ ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ہے، مشین لرننگ کے ساتھ ہے. جو آپ نے ویسٹرن ورلڈ کو بھی دیکھا، پاکستان میں بھی کام کیا، اور بھی آپ نے مائکرو لیول سے لے کے میکرو لیول پہ آپ نے گورنمنٹس کے ساتھ بھی کام کیا. ٹیکنالوجی آپ کا فیلڈ ہے، قرآن سے آپ انسپریشن لیتے ہیں. تو اس سینیریو میں اب آپ فیوچر آؤٹ لک ایک تو تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں کہ دنیا میں ہونے کیا جا رہا ہے، اور ہم اس کے لیے کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو یہ جو ہے نا یوتھ کو جگانے کے لیے، یا جو سوئے ہوئے ہیں، جو جاگنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے آپ ایک سینیریو بتائیں کہ دنیا اس وقت کس رخ پہ ہے، دنیا کی ڈیمانڈز کیا ہے، فیوچر آؤٹ لک کیا ہوگا، یہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا. جی، آپ کا بہت ویلڈ کویشچن ہے. دیکھیں، ہر اچھا سوال نصف علم ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں سوال کرنا جو ہے وہ میرے رب کی سنت ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے، اللہ کو نظر آ رہا ہے کہ عصا ہے، پھر اللہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو باتیں تو آپ کو ساری پتہ ہیں. سوال اس وجہ سے پوچھا جاتا ہے کہ بات پختہ ہو جائے. اب دیکھیں کہ اسٹریٹجی جو ہے فیوچر کی، وہ تو مجھے اللہ نے سورہ کوثر سے سکھائی کہ اس کی جو اسٹریٹجی ہے. میتھڈولوجی بھی اللہ نے مجھے سورہ بقرہ کی ورس 129 سے، اس کی ورس 151 بھی ہے، اور سورہ آل عمران کی 164 اور سورہ جمعہ کی ورس 2 سے اللہ نے مجھے پوری میتھڈولوجی. اب جو ایکشن پلان ہے، جو اسٹریٹجی ہے، وہ سورہ کوثر سے اللہ نے مجھے سکھائی. وہ کیا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے آپ کو کثرت دے دی ہے. ہم نے 99% بلیسنگز آپ کو دے دی ہیں، 1% ہم نے آپ کو ٹیسٹ دے دیا. اب کوثر کیا ہے کہ کوثر آپ اللہ نے سورہ رحمان میں 31 دفعہ، غالباً اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، تو 31 دفعہ اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ آپ میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کہ ہم نے آپ کو کوثر دی ہے، کثرت دے دی ہے. جی، تو جو آپ کو ہم نے یہ ایبنڈنس دے دی ہے، تو آپ اس کو دیکھیں کہ یہ ہے کیا، اور اس کا ثبوت، اس کا ایویڈنس آپ کو قرآن میرا کلام بھی دے رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، تو اب جب ہم نے آپ کو کثرت، سارے ہم نے آپ کو ریسورسز سب کچھ دے دیا. اللہ نے سورہ انسان میں انسان کو مخاطب کر کے کہا نا کہ آپ زمانے میں کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے، ہم نے آپ کو عزت دی. اور عزت ہم نے کیا دی کہ ہم نے آپ کو 2 سسٹم دی، سماعت اور بصارت کے. تو جب ہم نے آپ کو یہ سسٹمز دے دیے ہیں، تو ناؤ چوائس از یورس کہ آپ نے شکر کرنا ہے کہ کفر کرنا ہے. فری ول ہم نے آپ کو دے دیے. جب اللہ نے کہا کہ کثرت دی، تو اللہ نے آگے ہمیں اس کثرت کو استعمال کرنے کی اسٹریٹجی دی کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، کہ عبادت کیا ہے؟ عبادت پورے کا پورا قرآن ہے، اور ہر وہ کام جو انسانیت کو بینیفٹ دے اس کو عبادت کہتے ہیں. جب آپ عبادت کرتے ہیں، آپ کی سیلف ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. دیکھیں، میں ساری نمازیں ایک ہی دفعہ پڑھ لوں نا، میں قرآن کو ایک ہی دفعہ پڑھ لوں، میں بس جیسے حج پوری زندگی میں ایک ہی دفعہ فرض ہے تو ایک دفعہ ایک ہی عمرہ کر لیں، اس کے بعد ضرورت نہیں. یہ نماز 5 ٹائمز کیا ہے؟ جیسے 5 آورس رول. جو دنیا میں سکسیزفل لوگ ہیں نا، ٹاپ 10 آپ دیکھ لیں، ان کی آپ زندگیوں کو دیکھیں گے تو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے 5 آورس رول، جو ہمیں 5 ٹائمز نماز کے لیے. اور نماز روزانہ کیوں پڑھی جائے کہ یہ کنٹینیوسلی لرننگ ہے.
آج آپ اڈاپٹ کنٹینیوس لرننگ کے بغیر نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے نا، نئی چیزیں. تو آپ نے عبادت جس سے انسانیت کو بینیفٹ ہو، کہ آپ کی عبادت اصل میں عبادت گاہ کے باہر سے شروع ہوتی ہے. اگر آپ کی ریفلیکشن نہیں ہے سوسائٹی میں سورج کی طرح، سورج کی عبادت دیکھیں نا، وہ سورج ایک اپنی کرن پتے کے اوپر ڈالتا ہے، گنے کے پتے کے اوپر، زمین سے شرینی ڈال دیتا ہے اس میں. تو جب آپ کی عبادت سوسائٹی پہ ریفلیکٹ نہیں کر رہی تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ عادت ہے. وہ ایک اچھی عادت ہو سکتی ہے پر عبادت کے زمرے میں ہم اس کو نہیں لیں گے. پھر جب آپ نے سیلف ڈیولپمنٹ کر لی عبادت کے ساتھ، اسپرچول ڈیولپمنٹ آپ کی ہوگی، آپ کے ڈیوائن کنیکشنز ہوگے، آپ نے اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا جس نے ساری کائناتیں بنائی ہوئی ہیں، جب آپ نے اس سے ساری انسپائریشن، اسی کے ساتھ دوستی کر لی، اسی کو اللہ کو آپ نے اپنی زندگیوں میں پلس کر لیا. آپ یہ جب آیت پڑھتے ہیں نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جب آپ نے سارے ڈاؤٹس اپنی زندگیوں سے نکال لیے تو اللہ نے آپ کو کوالیفیکیشن کون سی دی؟ متقین کی. اور متقین کی کوالیفیکیشن کی جو جست ہے، جس کو اللہ یہ کوالیفیکیشن دیتے ہیں، اللہ اس کے استاد بن جاتے ہیں، اللہ اس کے دوست ہو جاتے ہیں. تو جب اللہ اتنے بڑے بادشاہ کو آپ نے عبادت کے ساتھ دوستی کر لی، اللہ کے ساتھ آپ نے اپنا پرائیویٹ بزنس شروع کر دیا، تو اس کے لیے آپ کو سیکنڈ چیز کیا چاہیے؟ اب یہ تو سارا ایکڈیمک تھا نا، اب پریکٹیکل. سیکریفائس. پھر آپ نے قربانی دینی ہے، اور قربانی کو آپ نے وائڈر میں دیکھنا ہے، اپنے وقت کی، اپنے مال کی، اپنی جو بیلوڈ چیزیں جن کی محبتیں دی تو ساری اللہ نے ہے، ہم تو دیے ہوئے میں سے دے رہے ہیں نا. تو اللہ نے جو آپ کو عطا کیا، پھر اس کی جو محبتیں اللہ نے آپ کے دل میں ڈال دیں، تو اب وہ جو محبت ایک ٹیسٹ کی صورت میں آیا، تو آپ نے وہ قربانی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے کر دی. تو عبادت اور قربانی یہ اسٹریٹجی ہے جو ہمیں اڈاپٹ کرنی ہے. اب اس کے ساتھ جو میتھڈولوجی اللہ نے سکھائی ہے کہ ہم نے آگے فیوچر جنریشن کو امپاور نیکسٹ جن، ہم نے آنے والی نسلوں کو، اپنے فیوچر کو، آج میں اس بات کو ادھر ہی پار کرتا ہوں، آپ ایک چھوٹا سا آؤٹ لک کریں اپنے معاشرے کی، تو آپ کو اپنا فیوچر روڈوں کے اوپر پالش کرتا ہوا، مانگتا ہوا، بے در آپ کو نظر آئے گا. اس کی آنکھوں میں وہ حسرتیں، وہ ساری چیزیں. یہ ہمارا فیوچر. میں نے ایک کتاب لکھی، دا بیگرس ٹریپ، تو جس میں اسٹیٹسٹکلی 4 کروڑ بندہ پاکستان میں بیگنگ کرتا ہے، بھیک مانگتا ہے، 4 کروڑ. تو ہمارا فیوچر جو ہے وہ ہمارا فیوچر کیا کر رہا ہے؟ تو میں نے جب امپاور نیکسٹ جن کہ آنے والی نسلوں کو، کیونکہ جس دور میں آپ اور میں پیدا ہوئے ہیں اس دور میں انسانوں کا مقابلہ انسانوں کے ساتھ تھا. اب ہمارے بچوں کا جو مقابلہ ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ہے، مشین لرننگ کے ساتھ ہے، روبوٹکس کے ساتھ ہے. اب وہ جو انفارمیشن واز ایجوکیشن، کہ انفارمیشن کبھی ایجوکیشن ہوا کرتی تھی کہ ہم نے رٹ کے ایگزام میں گئے اور وہاں پہ جس نے جتنی بڑی وامٹ کی اتنے زیادہ نمبر لے لیے. ہم نے وہ نہیں کیا جو آنے والی قوموں نے کیا. نوکیا کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے. نوکیا کے سی او نے ایڈمٹ کیا کہ جب زمانہ فیوچر ایجوکیشن کی طرف، فیوچر ٹیکنالوجی کی طرف جا رہا تھا، تو ہم نے جو موبائل سے کمایا ہوا تھا تو ہم تو بلڈنگیں بنا رہے تھے. آج آپ دیکھیں پاکستان میں سب سے بڑا بزنس ریل اسٹیٹ کا ہے، کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ انڈسٹریاں لگائیں، آپ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، یہ ڈبے بنا کے، تو ان ڈبوں میں آپ نے کیا رہنا ہے.